گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ زمین پر ہم اور آپ اپنے عزیز، اپنے ہمدرد استاذ الحفاظ والقراء الحاج حافظ محمد یونس صاحب قبلہ المعروف حضور یونس ملت کے عرس مقدس کی تقریب سعید میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مکمل بیداری کے ماحول میں بس یہ انداز رکھیں کہ جن کے دل میں روضہ رسول کی حاضری کا ذرہ برابر بھی شوق ہے، انشاءاللہ ملت نگر کھوسی کا ایک ایک بچہ بولے گا اس شعر پر کہ چشم الفت سے تور دیکھیں گے، چشم الفت سے تور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے۔ چشم الفت سے تور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے، مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے۔ چشم الفت سے تور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور چونکہ عرس کے تقریبات کے ہیں اس لیے 4 مصرے اور سماعت کر لیں کہ خدا کی یاد میں جو دن رات بلکتا ہے، خدا کی یاد میں جو دن رات بلکتا ہے، فنا کے بعد بھی عالم میں وہ چمکتا ہے۔ خدا کی یاد میں جو دن رات بلکتا ہے، فنا کے بعد بھی عالم میں وہ چمکتا ہے، اور ولی کی شان گھٹائے گا بھلا کوئی کیسے، ارے گلاب سوکھ بھی جائے تو وہ مہکتا ہے، گلاب سوکھ بھی جائے تو وہ مہکتا ہے۔ خدا کی یاد میں جو دن رات بلکتا ہے، فنا کے بعد بھی عالم میں وہ چمکتا ہے۔ چونکہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے لکھی ہوئے نعتیہ دیوان سے ایک شعر کو میں نے پڑھا ہے۔ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی اس عظیم المرتبت شخصیت کی شاعری پر تبصرہ اور وضاحت کیسے کر سکتا ہے؟ بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ آپ کے ذہن و فکر کے حوالے اس شعر کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ان علماء کرام کی مقدس جماعت سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے انسان گزرے گا، اس پر سے نیکوکار گزرے گا، اس پر سے دنیا کا انسان گزرے گا۔ ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے، لیکن بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے گزرے گا کہ حضرت جبریل کا جو پر بچھا ہوگا ان کے پر کو بھی خبر نہیں ہو پائے گی۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، آخر اتنے باریک راستے سے کیسے گزرے گا؟ اللہ اکبر قربان جائے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسے گزرے گا جیسے لائٹ آئی اور چلی گئی، کوئی ایسے گزرے گا جو تیز رفتار گھوڑے کے مانند ہوگا، کوئی ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار ہوا چلتی ہے، کوئی ایسے گزرے گا کہ دوڑتا ہوا محسوس ہوگا، کوئی ایسے گزرے گا چلتا ہوا محسوس ہوگا، کوئی ایسے گزرے گا لنگڑاتے ہوئے گزرے گا، کوئی ایسے گزرے گا کہ گرتے پڑتے گزرے گا۔ آخر انسان ذہن و فکر پہ زور دیتے ہیں ہم اور آپ، تو سوچئے تو صحیح ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، ہم کس بلبوتے پر اتنے خوش فہمی کے شکار ہو گئے ہیں۔ تو ایک مثال
مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, 6-7 مہینے کا جب ہوتا ہے, جب بچہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے, جب بچہ ڈیگ بڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے, تو کبھی ماں سامنے بیٹھ جاتی ہے, بچے کو اپنے سے 2 ہاتھ دور کھڑا کرتی ہے, کبھی نانی بیٹھ جاتی ہے, بچے کو اپنے سے 2 ہاتھ دور رکھتی ہے, کبھی بہن بیٹھ جاتی ہے, بھائی کو اپنے سے 2 ہاتھ دور رکھتی ہے, کبھی باپ بیٹھتا ہے, کبھی دادا بیٹھتا ہے, کبھی نانا بیٹھتا ہے, کبھی خالو اور ماما بیٹھتا ہے, اپنے سے 2-3 ہاتھ دور رکھتا ہے اور بچے کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے, میرا لال میرے قریب آ جا, میرا نور نظر میرے قریب آ جا, میرا لخت جگر میرے قریب آ جا. وہ بچہ دوڑتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے, وہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے کلیجے سے لپٹ جاتا ہے. میں نے اس بچے سے پوچھا, اے بچہ ذرا یہ تو بتا, ابھی تک تو تیرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی, ابھی تک تو تیرے اندر چلنے کی ہمت نہ تھی, لیکن تو اتنی دور دوڑ کیسے گیا ہے؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے, اے مولوی صاحب سنو سنو, بات طاقت و قوت کی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ میرے قدم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں صحیح سے کھڑا ہو سکوں, میرے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ میں 2-4 قدم چل سکوں. لیکن معاملہ یہ تھا, وہاں سامنے ماں کی ممتا تھی, جس کو دیکھ کر میں بھاگ نکلا کہ کچھ بھی ہو جائے میری ماں مجھے بچا لے گی, میری ماں مجھے گرنے نہیں دے گی, میری ماں میرا سہارا بنے گی, میرا باپ مجھے بچا لے گا, میرا باپ مجھے چوٹ لگنے سے محفوظ رکھے گا. بلا تمثیل سمجھے, جب میدان محشر کا وہ نقشہ ہوگا جس وقت کے پل سے راہ سے لوگ گزر رہے ہوں گے, یہاں ماں کی ممتا کو دیکھ کر کے بیٹا دوڑ لگا دیتا ہے, طاقت و ہمت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب پل سے راہ سے گزرنے کی باری آئے گی تو گنہگار بھی گزریں گے, سیاہکار بھی گزریں گے. گزریں گے کیسے؟ کیونکہ پل کے دوسرے جانب آمنہ کا لال ہوگا, مختار کائنات ہوگا, وہ مختار کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و زماں کو بنایا ہے, مکین و مکا کو بنایا ہے, لوح و قلم کو بنایا ہے, شجر و حجر کو بنایا ہے, حور و خلمہ کو بنایا ہے, کل کائنات کو وجود بخشا ہے. جس کی منظر کشی میں, جس کی بارگاہ میں نظر عقیدت, اس کو محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میرے رضا, اچھے رضا, سچے رضا, سیدی امام احمد رضا بریلی سے پکار اٹھتے ہیں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو وہی سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں, وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا, مہر و ماہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا, عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا, بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا. تو تاج الشریعہ اعلان کرتے ہیں, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت, ہبا کر دے نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جب مصطفیٰ دوسری جانب ہوں گے تو یہ گنہگار لنگڑاتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, چلتے ہوئے پار کر جائیں گی. سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی صورت ہوگی, کیونکہ گنہگاروں کو یقین ہے کہ میرا آقا مجھے گرنے نہیں دے گا. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. حضرات, ہم اور آپ عرس کی تقریر میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا.
اللہ پاک اپنے پاکیزہ مقدس کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا صاف اور آسان ترجمہ سماعت کر لے۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر، بندوں سے تم مجھے یاد کرو، اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ ذکر کے حوالے سے مطلق اعلان ہے، آپ ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کریں، ہر آن اپنے رب کو یاد کریں، ہر گھڑی اپنے رب کو یاد کریں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کھیتوں کھلیان میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، رسول اللہ کے گھر میں ہو، چلتے پھرتے جہاں چاہیں وہاں پر اپنے اللہ کو یاد کریں۔ آپ کو معلوم ہے ہم یاد کریں گے اپنے رب کو اپنے دوست و احباب میں بیٹھ کر، اپنی آل و اولاد میں بیٹھ کر، گھر سماج کے لوگوں میں یاد کریں گے، عزیزوں میں یاد کریں گے، رشتہ داروں میں یاد کریں گے، اپنے تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں ہمارا نصیبہ کتنا بلند ہے کہ ہم تو دوستوں میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو فرشتوں کی نورانی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ آج ہم لوگ زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم گنہگاروں کو عرش اعظم پہ یاد کرتے ہیں۔ یاد تو کرے اپنے رب کو۔ آج مسجدیں ویران ہیں ہماری، سجدوں کے لیے ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہیں۔ ابھی مجھے علامہ ساجد صاحب نے بتایا کہ استاذ الحفاظ الحاج قاری یونس صاحب قبلہ بہت ہی سنجیدہ خیال رکھتے تھے، بہت ہی منکسر المزاج تھے، بڑے خلیق تھے، کسی نے کہا بہت بڑے نیک تھے، اللہ اور اس کی رسول کی یادوں میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال کروں، آپ میں بہت سا ایسا بھی انسان ہوگا کہ اپنے باپ کی برسی میں نہیں بیٹھا ہوگا، اپنے باپ کے سالانہ میں نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن 5 سال کے بعد یونس ملت کے عرص مقدس میں بیٹھا ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ حافظ یونس صاحب آپ کے گاؤں کے تھے، حافظ یونس صاحب آپ کے محلے کے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کا چرچا کرتا ہے۔ چرچا کس انداز میں کرتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ جب تک کہ وہ زندہ رہے تبھی تک اس کا چرچا ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ جب چرچا کرتا ہے تو خواجہ اجمیری کو 850 سال ہو گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، تو اللہ کا قرب آپ کو چائے کی دکان پہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرب آپ کو غیبت و چغل خوری میں نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرب آپ کو بے ایمانی کرنے میں نہیں آئے گا۔
اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ آج ہماری آنکھیں اشک کے بار نہیں ہوتی ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ذرا بھی قلق نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے مقبولان بارگاہ ہے وہ لوگ راتوں رات رو رو کر کے گزارا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے راتوں کو گزارا کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ آج کہنے کے لیے ہم مسلمان ہیں لیکن حضرات آج ہمارے اوپر جو زوال آیا ہے اس کے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ قرب حاصل کرنے لگتا ہے، جب خدا کی بندگی کرنے لگتا ہے، جب خدا کی یاد میں بندہ رطب اللسان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی نورانی جماعت میں فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا ہوں، میں فلاں بندے سے خوش ہو گیا ہوں، تم بھی میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور جاؤ دنیا میں پرچار کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تم خود نہیں آئے ہو بلکہ اللہ نے آپ کے دل میں یونس ملت کی محبت ڈالی ہے، تو اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کے عرص مقدس میں شرکت کر رہے ہو۔ اللہ کا جو وعدہ ہے صرف زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے بندوں کا چرچا کرتا ہے، وہ اس انداز میں کبھی علامہ شمیم نورانی یونس ملت کا چرچا کرتے ہیں، کبھی علامہ ساجد رضا نظامی یونس ملت کا چرچا کرتے ہیں، کبھی علامہ نصیر صاحب یونس ملت کا چرچا کرتے ہیں، یہ شورائے کرام یونس ملت کا چرچا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جب تک چاہے گا اللہ اس وقت تک کہ یونس ملت کا پرچار ہوتا رہے گا، ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ حضرات آج ہمارے حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں۔ چلتے ہوئے آپ سے گزارش کر کے جاؤں گا، ملت نگر کے خوکسی کے زندہ دل مسلمانوں، اللہ توفیق بخشی ہے دولت سے، اللہ نے ثروت سے نوازا ہے، جہاں آپ لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو، کچھ پیسے نکال کر مسجد کو بھی نذر کر دو۔ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا آج پہلی بار، میری جملے سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں کسی کو تکلیف ہو جائے، لیکن اتنی بڑی بستی میں جو مسجد ہے اس میں ابھی تک وضو خانہ نہیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی بھی آنے والا آئے گا تو وہ وضو خانہ پہ وضو کرے گا، لیکن آج آپ کی اتنی بڑی بستی ہونے کے باوجود اس میں وضو خانہ نہیں ہے۔ قوم کے جیالو، اپنے پیسوں کو ادھر ادھر برباد مت کرو۔ اے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، باقی وہ رہتا ہے جو اللہ کے نام پر خرچ ہو۔ خدا کے لیے جتنا جلد ہو سکے آپ لوگ سب لوگ مل کر قدم سے قدم جوڑ کر مسجد میں وضو خانے کا اہتمام کریں۔ اس لیے آج کئی روز سے آپ کی بستی میں پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن جس کی اصل ضرورت ہے اس پر بھی دھیان ہونا ضروری ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ نظر نہیں کرتے، جیسا ہے چھوڑ دیا اسی حالات میں۔ پورے مسجد میں گٹی سیمنٹ رہتا کا پورا مسالہ پڑا ہوا ہے،
محلے والوں کو صفائی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. خدا کے لیے تم اپنے اللہ کے گھر کو چمکاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر کو منور فرما دے گا, تمہاری قبر کو روشن فرما دے گا. حضرات, ہم اور آپ اللہ کے مقرب بندے کی عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں, نیک بندے کی عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی طاقت عطا کی ہے. جس عقل سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا کامیاب ہو جائے, جس عقل سے ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے, جس عقل سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مکان عالی شان ہو جائے, اسی عقل سے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب تک کہ سانسیں چل رہی ہے تبھی تک کہ سب کچھ ہے. جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے سب کے سب بھرے رہ جاتے ہیں, صرف آپ تنہا جاتے ہو. یاد رکھو, آپ دنیا میں چاہے جتنی محنت کر لو, جتنے خون پسینے بہا لو, جتنی بڑی عمارت بنا لو, جتنی زمین اکٹھا کر لو, لیکن یاد رکھو مرو گے تو 2 گز زمین ہی تمہارے مقدر میں آئے گی. یہ جتنے دوست ہیں تمہارے, یہ اس وقت تک کہ تمہارے ساتھ دیتے ہیں جب تک کہ تمہارا جیب سلامت ہوتا ہے. جیسے ہی جیب کی پائی ختم ہوتی ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے. ایسے سے یارانہ کیوں جو مطلب کے لیے دوستی کرے, ایسے سے کیوں دوستی کرے جو ہمارے وقت پر ساتھ نہ دے سکے. آپ کو بتانا چاہوں گا دوست 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک دوست تو وہ ہوتا ہے جب تک کہ جیب سلامت ہو, دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جو قبر کی منزل تک یعنی قبر میں ڈالنے تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک تیسرا دوست ہوتا ہے جو قبر میں بھی جاتا ہے. ہم اس سے تو دوستی کرتے ہیں جو مطلب کے لیے ہمارے جیب پہ نظر رکھتا ہے. ہم اس سے تو محبت کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر کے قبر میں دفن کر کے آ جائے گا. لیکن اس دوست کے بارے میں ہم نہیں سوچتے جو ہمیں قبر میں ساتھ کام آنے والا ہے. آپ سوچتے ہوں گے وہ تیسرا دوست کون ہے؟ سنیں, یاد رکھیں وہ تیسرا دوست کون ہے. وہ تیسرا دوست ہمارے اچھے اعمال ہے, ہمارے نیک اعمال ہے. وہ نیک اعمال نماز کی صورت ہے, وہ نیک اعمال خدا کی بندگی ہے, وہ نیک اعمال روزہ ہے, وہ نیک اعمال زکوٰۃ ہے, وہ نیک اعمال حج ہے, وہ نیک اعمال ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے. اے میری قوم کے جیالو, لیکن آج ہمارے پاس ذرا سی دولت آ جاتی ہے, ذرا سی ثروت آ جاتی ہے تو غرور و تکبر ہمارے سر چڑھ کے بولنے لگتی ہے. اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے ثروت دی ہے تو گھمنڈ مت کرنا, اکڑ مت دکھانا. ورنہ میں پوچھنا چاہوں گا تمہارے پاس کتنی سمپتی ہے, تمہارے پاس کتنی دولت ہے. ارے وقت کا بادشاہ جسے زمانہ شمس الدین التمش کے نام سے جانتا ہے, یہ اس وقت کا بادشاہ تھا جب اکھنڈ بھارت تھا. اس وقت میں یہ پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ سب بھارت میں آتا تھا, اکھنڈ بھارت تھا. اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. لیکن غرور و تکبر نام کی چیز نہیں ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا سرکار خواجہ کی کل چھٹی گزری ہے. سرکار خواجہ کا مقام تو بہت اونچا ہے, ان کے خلیفہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی شہنشاہ دہلی ہے, وقت کے بہت بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں. ان کا مرید ہے شمس الدین التمش جو وقت کا بادشاہ ہے. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, آج ہم چند سکوں پہ غرور و تکبر کرنے لگتے ہیں. آج ہم چند سکوں کی بنیاد پر غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج ہم چند سکوں کی بنیاد پر غریبوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے ہوئے فقیر کو دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں. اے قوم کے جیالو سنو, جو اللہ تمہیں دولت دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اس لیے اکڑ مت دکھاؤ, گھمنڈ مت کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش. شمس الدین التمش وقت کا بادشاہ ہے, لیکن آپ اس کی پارسائی دیکھیں. آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا
انتقال ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی سنت غیر مؤکدہ کو قضا نہ کیا ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے میں پورے بھارت کے اللہ کے مقرب بندے جلوہ گر ہیں، علماء کی جماعت ہے، مشائخ کی جماعت ہے، پیران اعظام کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، مفتیان اسلام کی جماعت ہے، لیکن جیسے ہی جنازے کو تابوت میں رکھ کے جنازے گاہ میں لایا گیا تو اس وقت یہ وصیت سنائی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یہ وصیت ہے، اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اب کوئی منصب امامت کو سنبھالنے کے لیے آگے نہیں جا رہا ہے، اب کوئی منصب امامت پہ نہیں بڑھ رہا ہے، تو آخر میں آ کر وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش مصلح امامت پر آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پیر و مرشد، آپ تو چلے گئے مگر میرے راز کو کھول دیا، میرے راز کو ظاہر کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اکھنڈ بھارت کا راجہ تھا، لیکن تہجد کی نماز قضا نہ تھی۔ اکھنڈ بھارت کا راجہ تھا، تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی۔ اکھنڈ بھارت کا راجہ تھا، لیکن کبھی سنت غیر مؤکدہ ترک نہیں کیا۔ جب ایسے لوگ بھارت دیش پر حکومت کرتے تھے تو اس وقت بھارت کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم چند سکوں کی بنیاد پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یاد رکھو، یہ چند سکے کی غرور و تکبر ہمیں لے ڈوبے گی۔ اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ نے مال دیا ہے یتیموں کو سہارا دو، اللہ نے ثروت سے نوازا ہے بیواؤں کی مدد کرو، اللہ نے ثروت سے عائدات سے نوازا ہے کسی یتیم کو علم دین حاصل کرا دو۔ یاد رکھو یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو انشاءاللہ الرحمن وہ پیسہ آپ کا برباد نہیں ہوگا، بلکہ میدان محشر میں وہی خرچ کیا ہوا پیسہ کام آئے گا۔